جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمددكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا إليه يرجعون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ واجب الاحترام قابل سر تکلیم بزرگان محترم، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے عبادت، اپنے اعمال، دینی احکام پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور انسان جتنا بھی اللہ کا احسان ادا کرے یہ بہت کم ہے۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھتا رکھا، ہمیں بولتا رکھا، ہمیں چلتا رکھا، ہمیں اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے نعمتیں عطا کی، یہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ اب ذرا غور کرو، کتنے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر نابینا ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر بولتے نہیں ہیں، زبان ان کی نہیں چلتی ہے، کتنے وہ لوگ اس دنیا کے اندر ہیں اس کے کانوں سے سنوائی نہیں، کان کام نہیں کرتے، کتنے وہ لوگ اس دنیا میں ہیں جن کے ہاتھ کام نہیں کرتے، جن کے پیر کام نہیں کرتے، وہ لوگ جب ہاتھوں سے ان کا ہاتھ کام نہیں، آنکھیں کام نہیں کرتے، رو پڑتے ہیں۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو بولتے نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب وہ بولتا کسی آدمی کو دیکھتے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، ہم نے دیکھا
تو یہ ہاتھ اٹھا کر لقمہ تو اٹھاتے ہیں. اللہ نہ چاہتا یہ لقمہ اگر آپ کے منہ میں نہیں جانا چاہتا تو اللہ چاہتا تو اس ہاتھ کو روک لیتے. ذرا سوچو یہ ہاتھ اٹھتا ہے, ہم ہاتھ کو لے جاتے ہیں منہ کی طرف, اللہ نہ چاہتا تو یہ ہاتھ کو روک لیتا تو اس منہ کی طرف ہاتھ کو نہ لے جا سکتا. تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, زبان سے بولتا ہے, کانوں سے سنتا ہے, یہ نعمتیں تیرے پاس ہے. یہ تجھے چاہیے کہ چلتے پھرتے اللہ کا احسان ادا کرے کہ رب تیرا احسان ہے, رب تیرا شکر ہے, تو نے ہی احسان کا عطا کیا ہے, تو نے ہی کرم کا معاملہ کیا ہے. ورنہ تو چاہتا تو دیکھتا نہ رکھتا, تو چاہتا تو بولتا نہ رکھتا, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, تو چاہتا تو بہرا رکھتا, تو چاہتا تو ہاتھ پیر عطا نہ کرتا. جو کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں, ابھی ان کے چچا سے ملاقات ہوئی, ایکسیڈنٹ ہوا, پیر رک گیا, بیچارے رو پڑے, میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے زاروں قطار رو پڑے اور کہنے لگے کہ حضرت دعا کرے. میں دیکھ کر تڑپ گیا اور ان کے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکل پڑے اور روتے چلے گئے, کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے. اللہ تیرا احسان ہے, چلتا رکھا, پھرتا رکھا, دیکھتا رکھا. ہر اعتبار سے اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی. لوگوں چلتے پھرتے ہمیں اللہ کا احسان ہونا چاہیے. ان سب احسانات کے باوجود, ان سب کے شکرانے کے باوجود اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں پیر کو دیا, ہاتھ کو دیا. ان سب نعمتوں کے باوجود اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. یہ کچھ کم ہے لوگوں, یہ کچھ کم ہے لوگوں, یہ کم احسان نہیں ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. وہ انسان کے دماغ پر ماتم ہونا چاہیے. کمزور انسان ہے کہ جو چلتا پھرتا اسے رب کریم کا احسان ادا نہ ہوگا. کیا وہ لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, قربان ہونے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنی ساری دولتیں عطا فرمائی, ہمیں تو ان کے لیے قربان ہو جانا چاہیے تھا, ہمیں تو ان کے لیے مر مٹنا چاہیے تھا, ان کے لیے جان کھپا دینی چاہیے تھی, اللہ کے لیے پوری زندگی لگا دینی چاہیے تھی. یہ ہمارا شیوا اور ہمارا مزاج بن چکا ہے, یہ ہماری سوچ, ہماری تن نظری بن چکی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں, ہم یہ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں, ہمارے ذہنوں میں چھوٹی سوچ آتی ہے کہ حالات کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے, حالات کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے. لیکن کیا کریں, مجبوری ہے مولانا, ہر چیز دیکھنا پڑتا ہے. لیکن تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ ان حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے توفیق عطا فرمائی. اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے. گھر پہ جائیے, ہمیں شکر کا مادہ ہونا چاہیے, احسان کا مادہ ہونا چاہیے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرنے والوں کو اللہ بڑھا کر دیتا ہے, ناشکری کرنے والوں کو اللہ اٹھا کر پھینک دیتا ہے. ان عذابی لشدید, سخت عذاب. عذاب کا مطلب کیا ہے, اللہ اٹھا کر پھینک دیتا, اسے ضرورت نہیں ہے. شکر کا مادہ, شکر کی کیفیت, ہمارا مزاج اور مادہ بن چکا ہے کہ شکر نام کی چیز ہی نہیں. گھر جاؤ, گھر سے نکلنے کے بعد فرد باہر نکل کے رو رہا ہوتا ہے, مولانا میری بیوی ایسی ہے, مولانا میرے بچے ایسے ہیں. شکر کی کیفیت ہمارے زندگی میں نہیں ہے. ابھی شادی ہوتے دن بھی گزرتے نہیں, فوراً ناشکری شروع. اسی وجہ سے طلاق, اسی وجہ سے آپس میں گھروں میں لڑائیاں, اسی وجہ سے گھروں کے حالات. دکان میں بیٹھے ہیں تو نوکروں کے اوپر ہماری زیادتی شروع ہو جاتی ہے, نوکروں پر ہم سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وجوہات یہی ہے کہ ہم شکر کا مادہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے. ایک مرتبہ میں درسگاہ میں بیٹھا تھا, واقعہ یاد ہے, درسگاہ میں بیٹھا تھا, کلاس میں بیٹھا تھا. ہمارے ایک استاد میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. اچانک کوئی چھوٹی سی چیز آئی کھانے کی, چھوٹی سی. انہوں نے بس وہ اتنا تھا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کھایا اور دانت پہ پھنس گیا, اتنا تھا. انہوں نے کھا دیا اور کھانے کے بعد کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنا بھی عطا کیا. کیا کہا, سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے, صحیح معنی میں احسان ادا کرنے اور شکر
میں نے کہا شکر ادا کیا، اللہ دے گا انشاءاللہ، اب راہ دیکھو ابھی کچھ نہ کچھ آئے گا انشاءاللہ۔ بس تھوڑی دیر بیٹھے نہیں تھے، باتیں کر رہے تھے، اچانک ایک پلیٹ آیا جس میں بہت ساری چیزیں آئی کھانے کی، سموسا ہے، چیزیں ہیں، سارا سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ استادوں کے درمیان مشورہ ہوا کہ آج کچھ دعوت کی جائے، اور دعوت جب کی گئی تو کہا کہ مولانا کے پاس بھی بھیجا جائے، مولانا کے پاس ایک استاد اور بھی بیٹھے ہوں گے سر، ان کے لیے بھی بھیج دیا جائے۔ تو آنے کے بعد میں نے فوراً کہا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر ادا کرنے والوں کو اللہ اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو اللہ اٹھا کر پھینک دے گا۔ ہمارے اندر سے شکر کا مادہ ختم ہو چکا ہے، شکر کی کیفیت ختم ہو چکی ہے، ناشکری کا مادہ بہت زیادہ آ چکا ہے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ شکر کی کیفیت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے اللہ تیرا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں پیاری زندگی عطا فرمائی، آپ نے پیارا طریقہ عطا فرمایا۔ اس لیے بہت سے احباب آتے ہیں میرے پاس اور کہتے ہیں کہ حضرت گھر میں مسائل ہیں، گھر میں پریشانی ہے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو میں کہا کرتا ہوں کہ شکر کا مادہ پیدا کرو، انشاءاللہ حالات درست ہوگی۔ اس کے اعتبار سے واقعات جو بتلاتا ہوں کہ شکر کی کیفیت کس طرح ہونی چاہیے، جب میں شکر کی کیفیت پر جب واقعات بتلاتا ہوں تو لوگ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اب ناشکری نہیں کریں گے۔ جب شکر کی کیفیت آئی تو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بھی درست ہوتے چلیں گے۔ ہمارے اندر ناشکری کا مادہ بہت زیادہ ہے، اور ایک تو یہ کہ شکر کی کیفیت، اور ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ شکر کے اندر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تو ہر چیز عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے ہمیں اپنے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کم ہے، ابھی اور آگے ہمیں بڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے ابھی تک ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کفار نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد سخت سزا دی، کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے۔ عبداللہ ابن حذافہ ادھر سے ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، سخت سے سخت تکلیف دی گئی۔ سنیے اور اپنے گریبان بھی جھانچتے چلیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ زبردست تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں جیل میں قید کر دیا گیا اور دانا پانی بند کر دیا گیا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن مسلسل کھانا پانی سب بند، بھوک پہ تڑپ گئے، مچل گئے، کچھ بھی نہیں پیٹ میں برداشت نہیں کر پائے، اور پیٹ میں پانی تک کے نہیں گیا، برداشت نہیں کر پائے۔ کہا کہ اب بھی اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو۔ عبداللہ ابن حذافہ کس پر ایمان لائے؟ میرے محبوب تاجدار مدینہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تھے، جو ایسا پیارا نبی جو میں بارہا کہتا ہوں اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے۔ آقا نامدار جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا تو ایک شعر میرے ذہن میں، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا،
میں کہا باغ جنت کا وہ حقدار بن گیا. دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر، زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. یہ پورا شعر پورا نظم ہے، میں پورا نہیں سنانا چاہتا ہوں، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار جس کے دل میں آ گئی نا، اس کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا. عبداللہ ابن عبداللہ کس کے عاشق تھے، کس کے دیوانے تھے، کس کے اس میں اپنی زندگی کو ہار چکے تھے. آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی پوری زندگی ہار چکے تھے. کہا کیسر نے کہ کلمہ کفر کہنے کے لیے تیار ہو جا، میرے معبود کو مان لے، اپنے ایمان کو چھوڑ دے. تو کہا ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، میں میرے آقا محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا. ہر چیز برداشت ہے. یہاں تک کہ لڑکی کو لا کر بہترین سوار کر ان کے پاس رکھا گیا. وہ لڑکی بھی 3 دن کے بعد جا کر کہنے لگی کہ کیسے شخص کے پاس مجھے لے جا کر رکھا گیا. وہ شخص دیکھتا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ پتھر نما انسان کے پاس لے جا کر مجھے بٹھا دیا گیا. آج مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ذرا سی تیروں میں ان کی آنکھیں قابو نہیں کر پاتی، اور وہاں ہار گئے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت. ہر چیز برداشت تھا لیکن غلط برداشت نہیں تھا. ابل تک تیل رکھا گیا، کہا گیا کہ تیل کو ابالا جائے اور عبداللہ ابن حذیفہ کو اندر ڈال دیا جائے. تیل کو ابالا گیا، سخت تیل ابل رہا تھا. ابلتے تیل کے اندر کہا کہ پہلے ان کے ساتھی کو ڈالا جائے. ایک ساتھی کو ڈالا گیا، اسی وقت ابل گئے، چٹک کے ان کی پوری باڈی برداشت نہیں کر پائے. دوسرے کو لایا گیا، اندر اٹھا کے ڈال دیا گیا. ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی باتی تھی نا، موسیٰ کے اوپر ایمان لائی تھی، ہار گئی تھی نا. محبت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی. کیسی عاشقہ بنی دیوانی تھی. ایمان پر مر مٹیں گے، کلمہ کفر نہیں کہیں گے. یہ زندگی کا محور بن چکا تھا. اور کیسی دیوانی تھی. کہا کہ فرعون نے کہا اس کو پکڑ کے لایا جائے، اور تیل لایا گیا، ابلتا تیل تھا. اس تیل کے اندر باندی کو لایا گیا، کہا کہ کلمہ کفر کہہ دے. کہا کہ کلمہ کفر نہیں کہوں گی. کہا کہ اس کی بڑی بچی کو اٹھا کے ڈال دیا جائے تیل کے اندر. بڑی بچی کو لایا گیا اور جیسے ہی لا کر تیل میں ڈالنے کے قریب لے جایا گیا، بچی نے آواز لگائی، ماں، امی. ماں ہوا کرتی ہے نا، دل ٹوٹ جایا کرتا، برداشت نہیں کر پاتی ہے. ماں ہوا کرتی ہے. جیسے آواز لگائی ماں کا سننا تھا. ماں نے یوں دیکھا، کہا بیٹی صبر کر جا. اٹھایا، پکڑا اور ڈال دیا اندر. سکڑنے لگے، باڈی چکنا چور ہو گئی. باڈی بالکل تیل کے اندر ابل گیا. لیکن اللہ نے اسی وقت اس کی روح کو ان کے ماں کے سامنے جاتا ہوا دکھایا. ماں نے یوں دیکھا روح کے قریب، کہا کہ میری بچی تو جنت کی طرف جا رہی ہے. واہ رہے کیا ہے. چھوٹی بچی گود میں تھی، چھوٹی بچی کی گود میں سے لیا، یہ اٹھایا، اور فرعون نے یہ اٹھا کر اس کو بھی اٹھا کر تیل میں ڈال دیا. ماں ہوا کرتی تب گئی، بچل گئی، لیکن صبر کر گئی. کیوں صبر کیا؟ صرف اللہ کے خاطر صبر کیا، کسی اور کی خاطر نہیں. صرف اللہ کے خاطر صبر کیا. ایمان لائی تھی، اسلام لائی تھی موسیٰ علیہ السلام پر. میں بچی کو
سے نکل جائے برداشت نہیں۔ مسلمانوں اپنے خیابان میں جھانک کر دیکھو، ذرا سی باتوں پر جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، حسد کرنا، بغض کرنا، ریاکاری کرنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، بدمعاشی کرنا، عیاری کرنا، جھوٹ بول کر مال کو بیچنا، جھوٹ بول کر مال کو نکالنا، اور اس کے بعد بیاج کے رقبے اور سود کے رقموں کو کھانا، اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ہیں، چلنا پڑتا ہے۔ مولانا کیا بتلائے؟ کیا وہ حالات نہیں تھے؟ اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، صرف اس خاطر قربان کر دیا تھا کہ ایمان پر مر مٹیں گے، لیکن ایمان کے خلاف اگر کوئی کچھ کہے گا ہم ہر چیز کو برداشت کر جائیں۔ یہ تھے مسلمان۔ یہ حالات تو یہ ہے کہ بھائی بھائی کی بنتی نہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں، آپس میں کہا جائے کہ دوستی کرے، ملاقات کرے، اپنے اندر دشمنیوں کو ختم کرے، مسجد میں ایک ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں لیکن محبت نہیں، بھائی چارہ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ حالات سخت سخت ہوتے جا رہے ہیں، دشمن ہمارے مخالف ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے آپ کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں۔ دشمنیاں عام ہو چکی ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے ان کے ساتھی کو اٹھا کر ڈال دیا گیا تیل کے اندر، توڑ گئے عبداللہ ابن حذافہ، دوسرے ساتھی کو ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں کہا کہ اسے بھی اٹھا کے تیل میں ڈال دیا جائے۔ عبداللہ ابن حذافہ کو پکڑا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رو پڑے، برداشت نہیں کر پائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جیسے ہی کہا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، نوکروں نے، وزیروں نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ وہ تو رو پڑا، تو کہا کہ اسے کہیے کہ اسلام، تو کہا کہ کیوں روئے ہو؟ کہا کہ وہ جوہر یہ ہے، میں اس لیے بھی رویا ہوں کہ مجھے تیل میں ڈال دیا جائے، میں اس لیے رو پڑا ہوں کہ میرے سر پر جتنے بال ہیں، اگر اس بال کے مطابق بھی اگر میرے پاس زندگی ہوتی میں ایک کو اسی طرح قربان کر دیتا، میرے محمد کے خاطر قربان کر دیتا۔ واہ کیا صحابی ہے! اللہ اللہ، ان کی زندگی کا ایک حصہ، ان کی زندگی کا ذرہ ہماری زندگیوں میں بھی اتار دے۔ کیا لوگ تھے، کیا قربانیاں تھیں وہ لوگ، کیا لوگ تھے، کہاں ہیں ہم لوگ؟ ہم کس جگہ کھڑے ہیں ذرا سوچیے، ہماری سوچ کہاں ہے اور وہ لوگ کہاں ہیں؟ مر مٹتے تھے، قربان ہونے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ آ گئے عبداللہ ابن حذافہ کو کہا کہ اگر تو بوسہ دے دے تیرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ اس سے تیار ہو گئے کہ ساتھیوں کو بھی چھوڑا جائے گا۔ بوسہ دے دیا کیسر کو، چھوڑ دیا گیا۔ عمر ابن خطاب کے دربار میں آئے، عمر دیکھ کر کھڑے ہو گئے، پوچھا کیا واقعہ؟ پورا واقعہ سنایا عبداللہ۔ عمر ابن خطاب نے کہا میں بھی اس کے سر کا بوسہ دیتا ہوں، سارے لوگ مل کر ان کے سر کا بوسہ۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! لوگوں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں۔ یہ لوگ کیا قربانی دیتے تھے، کیا مچلتے تھے یہ لوگ، کیا ان کی زندگیاں تھیں۔ میں یہ واقعات دیکھتا ہوں، سنتا ہوں۔ میں ابھی بیچ میں ایک جگہ بیان میں تھا، وہاں بھی واقعہ، کئی جگہ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اعلان ہوا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ ہے، معرکہ ہے، نکلو۔ اچانک ایک عورت دوڑ کر آتی ہے، ان کے گود میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بچے کو لے کر آ کر نامدار کے قریب آتی ہے اور محمد عربی سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا بچہ تھا وہ بھی جہاد میں شہید ہو گیا، دوسرا بچہ تھا وہ بھی جہاد میں شہید ہو گیا، میرا خاوند تھا وہ بھی جہاد میں شہید ہو گیا، میرا یہ ننھا منھا بچہ ہے، اسے قبول فرما لے۔ کسی صحابی کے پاس اگر ڈھال موجود نہ ہو، ان کو کہہ دینا یہ ڈھال کے ان کو دے دینا اور کہنا کہ تم اگر ڈھال نہیں ہے میرے بچے کو سامنے رکھ لینا تاکہ تیروں کے وار آئے میرا بچہ چھلنی ہو جائے، مجھے برداشت ہے تاکہ کل قیامت کے دن شہیدوں کی ماں کو میں کہلاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا لوگ تھے، کیا نبی کے خاطر اپنی زندگی کو مٹا دیا کرتے تھے یہ لوگ۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں فرصت نہیں جھوٹ بولنے سے، ہمیں فرصت نہیں غیبت کرنے سے، ہمیں فرصت نہیں بنتی چغلی کرنے سے، ہمیں فرصت نہیں ملتی کسی کو
ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ مکان اڑوس پڑوس میں رہ کر کسی کو ستانے سے فرصت نہیں ملتی، دشمنیوں سے فرصت نہیں ملتی، جھوٹ بول کر مال بیچنے سے فرصت نہیں ملتی، ہم کیا کریں گے؟ سود بیاج کی رقمیں لیتے ہیں، اس سے فرصت نہیں ملتی، ہم کہاں جائیں؟ گریبان میں جھانک کر دیکھیں، لوگوں کو سوچیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت کریں۔ آج آپ کے آنکھوں میں آنسو یہ بات بتلا رہی ہے کہ آپ کی اندر آپ کا دل ہے، جو دل تڑپنے والا دل ہے، یہ دل بتلا رہا ہے کہ آپ سچے پکے دل سے اللہ سے آج جھک کے اللہ کے سامنے دل ہی دل میں کہہ دیجئے کہ اللہ اب معاف کر دے، اپنی میں زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ کب تک میں اس طرح زندگی میں رہوں گا؟ کب تک میں اس طرح پڑا رہوں گا؟ یہ زندگی بڑی گنہگار والی زندگی ہے، میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ لوگوں، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرو، اب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے کسی کو، چغلی نہیں کریں گے، غیبتیں نہیں کریں گے، دھوکہ دے کر مال کو نہیں بیچیں گے، ہم سود کی رقمیں نہیں لیں گے، ہم نبی کے دیوانے بنیں گے، نبی کے عاشق بنیں گے، نبی کے مستانے بنیں گے، نبی کے سیرت پر چلیں گے، نبی کے سیرت پر مر مٹیں گے، نبی کا عاشق و دیوانہ بن کر چلیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو ہم کہیں گے، اللہ سے کہہ دیں گے عاشق رسول بن کر آئے ہیں، دیوانے رسول بن کر آئے ہیں، نبی کی محبت پر اپنی جان کو قربان کر کے آئے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو مٹا کر آئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے دہے دل میں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے کہیے کہ اللہ آج ہماری زندگی کو بدل دیجیے۔ انسان اگر نیت کرتا ہے، انسان اگر کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گا، اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کر دیتا۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگی نیک تھی، جن کی زندگی بہت پیاری تھی، لیکن اس کے باوجود وہ معافیا مانگا کرتے تھے۔ ہم تو اتنے گناہوں کے باوجود اللہ سے ذرہ برابر معافی مانگنا، راتوں کوٹ کے رونا، نہ مسجدوں میں آ کے ہاتھ پھیلانا، نہ ہماری زندگی کا یہ ماحول۔ حرم شریف کے اندر راتوں کا سخت اندھیرا، رات کا حصہ تھا، رات کے آدھا پہر، اسی درمیان دیکھا کہ ایک چادر اڑ کر ایک شخص آیا اور وہ حرم شریف کو پکڑ کے ساروں قطار رونے لگا، اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، کہتے ہیں عالم کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اس شخص کو، وہ اتنا رو رہا تھا کہ اس کے رونے نے پورے حرم شریف میں جتنے لوگ تھے سب کو رلا دیا۔ وہ ساروں قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ اس دھرتی پر اتنے ذرات نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ اللہ درختوں پر جتنے درخت ہیں، اس درختوں پر جتنے پتے نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ اللہ سمندروں میں جتنے پانی کے قطرات ہیں، اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ اللہ چرند پرند اتنے نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ اور یہ کہتے جا رہا تھا، زاروں قطار روتے جا رہا تھا۔ اس کا رونا دیکھ کر حرم شریف کے اندر سارے لوگ زاروں قطار رو پڑے کہ یہ شخص ہے کون، کس طرح رو رہا۔ اور حرم شریف کو کعبۃ اللہ کے پکڑ کے زاروں قطار رو رہا۔ وہ عالم، وہ اللہ والے آگے بڑھے اور اس شخص سے جا کر کہا کہ آپ سے گناہ کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ اس طرح زاروں قطار رو رہے ہیں؟ لیکن وہ روتے جا رہا۔ کہا کہ آپ ذرا اپنا چہرہ تو بتائیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہے کون، تاکہ میں بھی اللہ سے کہہ دوں کہ اللہ میری عبادت بھی اس کے کھاتے میں لکھ دے اور اسے معاف کر دے کہ ایسا شخص کون ہے جو حرم شریف کی کعبۃ اللہ کو لپٹ کے رو رہا ہے۔ لیکن اس کی چادر تنی ہوئی تھی۔ بار بار وہ اللہ والے کہتے جا رہے تھے کہ ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہے کون۔ جب دیکھا وہ رو رہا تھا اور اپنے رب کو منا رہا تھا، اچانک وہ اللہ والے نے یوں چادر پکڑی اور چادر پکڑ کر یوں کھینچا کہ دیکھو ہے کون۔ تو دیکھا کون تھا معلوم؟ وہ اللہ والے کہتے کہ میری زمین، میرے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے، جو اللہ کے دربار میں اللہ کو اس طرح بنا رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زین العابدین وقت کا ولی انسان، وقت کا ولی انسان جو روزوں کو کر اللہ کو منا رہا
اللہ اگر اس عبداللہ ابن مبارک کو معاف نہ کیا تو عبداللہ کہاں جائے گا, کس کے سامنے اپنا چہرہ دکھائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا لوگ تھے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے. لوگوں کی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں انشاءاللہ, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگی آپ سے بدل دے. بہت گناہوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے, بہت غفلتوں میں زندگی گزاری ہے. یہ پیر اٹھے ہیں تو گناہوں کی طرف اٹھے ہیں, یہ ہاتھ اٹھے ہیں تو گناہوں کی طرف اٹھے ہیں, بدن کا عضو گناہوں کی طرف اٹھا ہے. زبان نے کبھی سچائیوں والا کام نہیں کیا, کان نے کبھی سچائیوں والا کام نہیں کیا, کان بھی گناہوں کی طرف اٹھتے چلے گئے. دل تو ہم نے ایسا بنا دیا کہ ہم مندروں میں تو ایک مورتی ہوتی ہے, ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں. اتنے دل گندا کر بیٹھے ہیں. ہم کیا کسی کا رونا روئیں؟ پہلے تو ہمیں اپنا رونا چاہیے, پہلے تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے. کہاں کھڑے ہیں, کس طرف کھڑے ہیں, کس طرف چل رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں کی سوچ ہے, کہاں کی زندگی بنی ہوئی ہے, گھر کہاں جا رہا ہے, بچے کہاں جا رہے ہیں, بچیاں کہاں جا رہی ہے, بچوں کے اندر پردہ نہیں ہے, بچیاں ہمارے گھر کے اندر جس طرح بننی چاہیے نہیں بن پا رہی ہے, کھلے عام چل رہی ہے. لوگوں کو ہماری بچیوں کو دکھا رہے ہیں, ہماری بچیوں کی سرکشی کروا رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی عقل مند ہیں, ہم ہی سمجھدار ہیں, ہم عقل مند ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں تو ایسے ہی تھی. ہماری زندگی کا یہ محور بن چکا ہے, نہ ہم سوچتے ہیں نہ اس طرف ہماری ذہنیت جاتی ہے. لوگوں اللہ سے دعا کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے نیت کرو, انشاءاللہ اللہ سے کہو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج سچے پکے دل سے آج آپ پکا ہو گیا اللہ سے, اللہ آپ کی دعا سن لے گا انشاءاللہ. اللہ سے دل کی گہرائیوں سے کہہ دے, اے اللہ زندگی تو بہت غفلت میں گزار دی, زندگی بہت گناہوں میں گزار دی, زندگی بہت خطاؤں میں گزار دی. اللہ ہم سچی زندگی ہم گزاریں گے انشاءاللہ, پیاری زندگی گزاریں گے. یاد رکھو ابھی بہت پہلے بہت جلدی کورونا کی بیماری آئی تھی, اللہ نے چھٹکے سے زمین کو صاف کر دیا تھا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ چاہے تو یاد رکھو چھٹکے سے ہمیں اٹھا کر پھینک دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے پہلے کہ اللہ سے ہم معافی مانگ لے, اللہ سے دعا کرے. ایسا نہ ہو کہ آنکھ بند ہو جائے, زبان رک جائے, کان سنوائی بند کر دے, ہاتھ پیر رک جائے, اعلان کرنے والا اعلان کر دے, غسل دینے والا غسل دینے کے لیے تیار ہو جائے, کفن پہنانے والا کفن پہنا دے, ڈولی پر چلانے والا ڈولی پر چڑھا دے, کاندھا دینے والا کاندھا دے دے, قبر میں اتارنے والا قبر میں بھرو مٹی نیچے اتار دے. بچے آئے 2-3 قرآن کریم پڑھا, تسبیح پڑھی اور چل دیے, تیسرے دن وہ بھی ہمیں بھول جائے. قبر میں ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا, فرشتے آئیں گے سوال پوچھیں گے, اگر ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کل قیامت کے دن نبی کے سامنے ہم اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے, تو یہ ہماری زندگی کیا زندگی ہے؟ ایسی زندگی پر دکھ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمیں صحیح شوق عطا فرمائے, اللہ ہمیں صحیح جذبہ عطا فرمائے. اللہ یہ ہمارا دل وہ دل بنا دے کہ جو تڑپنے والا دل بن جائے, اللہ یہ مچلنے والا دل بن جائے, اللہ یہ دل ایسا بن جائے کہ صحیح معنی میں ہم غور و فکر کریں کہ ہمارے صحاباؤں نے کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر اپنے زندگی کو کھپا دیا تھا, اور ہم ہیں کہاں ہیں, کدھر کھڑے ہیں, کس جگہ کھڑے ہیں, کہاں سو رہے ہیں, کہاں کی زندگی ہماری چل رہی ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, شوق عطا فرمائے, گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات میں ہر جگہ ہر بیان میں ہر جگہ میں اعلان کرتا ہوں, یہاں بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے علماء, ہمارے صحابہ, ہمارے نیک اللہ والے لوگ, انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری تھی. جو بھی میں نے کچھ واقعات کی جھلکیاں بتائی میں نے کہ کیسے وہ لوگوں نے زندگی گزاری تھی, وہ لوگ کس طرح کی کوششیں کرتے تھے, کس طرح کی محنتیں کرتے تھے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں, نیت کریں انشاءاللہ. میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن لوگوں نیت کرو انشاءاللہ, لوگوں جمعہ کے دن نیت کرو کہ 1.5 گھنٹہ انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ مسجد میں انشاءاللہ ہر جمعہ کو لگائیں. 1:45 بجے مسجد میں آ جائیں گے اور مسجد سے 2:15 بجے انشاءاللہ جائیں گے. یہ نیت کریں انشاءاللہ. میں ہر جگہ یہ اعلان کر رہا ہوں, یہ مسجد میں بھی اعلان کر رہا ہوں, نیت کرو. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ جایا کرتے تھے, اس زمانے میں پنکھے نہیں تھے, ہمارے پاس تو پنکھے, اللہ کے رسول تڑپ جایا کرتے تھے, مسجد میں آ کے روتے تھے, سارا پتا یہاں تک کہ پسینہ بہتا تھا اور پسینہ ٹپکتا تھا, اور نمازوں میں مست کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لیکن ہمیں
ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں. یہی مسجد ہے جو لینے کی جگہ ہے. اسی مسجد سے ہمیں مانگنا چاہیے تھا, اسی در پہ آ کے گر کے یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ بڑے شرکت ہے, اس جمعہ کو ہمارا یہ جمعہ بنا دے کہ پورا ہفتہ ہمارا پیارا گزر جائے. اس جمعہ کے دن اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے. لیکن ہم لوگ ہیں کہ سوتے رہتے ہیں, آخری وقت آنے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز روٹی بھاگنے کی نیت کرتے ہیں. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہر جمعہ کو 1.5 گھنٹہ انشاءاللہ مسجد پہ لگائیں گے اور نماز پڑھیں گے, سنتیں پڑھیں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے. اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ اپنا سارا درد آپ کے سامنے رکھ دیا, اپنا حال غم آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ سارا غم رکھ دیا, اپنے گھر کی کہانی رکھ دی. تو ہی ہمارے غم کو سننے والا, تو ہی ہمارے درد کو سننے والا, تو ہی ہمارا ماوا بچہ ہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ اس مسجد سے ہم لیں گے, انشاءاللہ ہر جمعہ کو نیت کریں گے انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ. میں ایک جگہ مسجد میں جاتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ مسجد میں جاتا ہوں تو مسجد کے اندر ماشاءاللہ مجمع پہلے سے پورا مجمع فل ہوتا ہے. تو آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, کتنا سارا مجمع پہلے سے آ کر بیٹھ جاتا ہے. لوگوں نیت کرو انشاءاللہ ہم یہ شعر پورا آپ صحیح معنی میں شعر بھی بنے اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس مسجد کے اندر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت سی قربانیاں دی تھی, پتھریں باندھی تھی اور کتنے کتنے پیٹوں پر پتھریں بندھے تھے اور کس طرح بھوکے پیاسے رہ کر انہوں نے زندگی گزاری. لیکن اس فاطمہ مسجد والوں کا حال یہ ہے کہ پہلے سے آنے کی کوئی توفیق نہیں. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہر جمعہ کو انشاءاللہ پہلے آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہاں سے لے کر وہاں تک زور سے کہیے انشاءاللہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, انشاءاللہ کہیے. اللہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کے بدولت اللہ آپ کو توفیق عطا فرما دے. زور سے کہیے کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے جلدی انشاءاللہ. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے, صحیح جذبہ عطا فرمائے. مجھے بھی آپ